वोटर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तस्वीर में आपके साथ मैं हूं महरीन सब्तैन। प्रोग्राम के आगाज में हम बात करेंगे बुरेवाला और जहलम में होने वाले ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से। एक बात जो दोनों हलकों में देखने में आई है वो ये है कि वोटों का जो टर्न आउट है वो इंतहाई मायूस कुन रहा है। अब यहाँ पर सवाल ये है कि दोनों हलकों के लोगों ने यकसा तौर पर इलेक्शन के अमल को नजरअंदाज किया तो क्यों किया। साथ ही साथ आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे डीजी रेंजर्स ने जो सिंध में एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ उसमें उन्होंने कुछ इंकशाफात किए और उसमें उन्होंने कहा कि जो 22 अगस्त को मुनज़्ज़म तौर पर शहर में इंतशार फैलाने की वसी पैमाने पर साजिश की गई थी जिसको उन्होंने नाकाम बनाया। इसके अलावा डीजी रेंजर्स ने सिंध हुकूमत को कोटा सिस्टम खत्म करने की भी तजवीज़ दे दी है। बहुत ही अहम है ये चीज़ क्योंकि कोटा सिस्टम जो कि एक बड़ी वजह कहा जाता है सिंध में कराची में मौजूद मुहाजिरों और सिंधियों के दरमियान जो पैदा होने वाली एक रिफ्ट उसकी एक बड़ी वजह है, तो आज उसके हवाले से उन्होंने एक खास आवाज़ उठाई है। एपेक्स कमेटी के इजलास में जो दीनी मदारिस के रजिस्ट्रेशन समेत बहुत से अहम उमूर है जो ज़ेरे है, इस हवाले से भी हम बात करेंगे। सबसे आखिर में प्रोग्राम के हम बात करेंगे इंग्लिश टीम जिसने ग्रीन शर्ट्स की दुर्गत बना दी, तारीखी शिकस्त का सामना करना पड़ा और ये मायूस कुन और शर्मनाक जो कारकर्दगी है इसकी जिम्मेदारी किस पर आयद होती है, हुआ क्या, इन सब पर भी बात करेंगे। आगाज़ करते हैं। इस वक्त हमारे स्टूडियोज़ में हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद है सिद्दीक अल फारूक साहब, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। हमारे साथ मौजूद है शौकत बसर साहब, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, हमें ज्वाइन करेंगे। अभी असगर अली बुरेवाला, इम्तियाज़ बेग जहलम से हमारे रिपोर्टर्स हमें ज्वाइन करेंगे और हमारे साथ इस वक्त एजाज चौधरी साहब भी मौजूद हैं, रहनुमा पाकिस्तान तहरीके इंसाफ। कुछ देर के बाद वो हमारे साथ होंगे। बात कर लेते हैं ज़रा बुरेवाला और जहलम में होने वाले ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से। हमारे रिपोर्टर्स भी मौजूद हैं, पहले ज़रा उनकी तरफ चलते हैं और पूछते हैं कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है। अच्छा, मुझे बताया जा रहा है अभी उनसे रब्ता हमारा बहाल नहीं हो सका, लाइन ड्रॉप हो गई है। चलिए ठीक है, शौकत बसर साहब आगाज़ कीजिए, क्या वजह सबसे पहले यहाँ पे आ जाए कि टर्न आउट इतना क्यों कम है, लोग मायूस हैं, खुश नहीं है, मुतमईन नहीं है, कारकर्दगी आप लोग की ऐसी नहीं है? आपने जवाब दे दिया। अच्छा, लोग सिर्फ मायूस नहीं है, लोग मायूसी की आखिरी हदों को छू रहे हैं। अच्छा, महरीन सिस्टम से इतबार उठ रहा है। क्या देखिए ना, हम कहते हैं जो डेमोक्रेसी ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल, बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर ये हो रहा है कि इस वक्त जो निज़ाम चल रहा है जमहूरियत का मतलब अब ये हो गया है ऑफ नवाज शरीफ बाई नवाज शरीफ फॉर नवाज शरीफ। और हालत ये, मैं हकीकत बात बयान कर रहा हूँ, सम्राट नीचे नहीं पहुंच रहे हैं, महंगाई पहले से बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है, अमन की सूरत ये है कि लोगों के बच्चे महफूज नहीं है। अच्छा, अब जमहूरियत का होता क्या है? जमहूरियत में यही होता है ना कि आप लोगों के मसाइल उनके डोर स्टेप पे हल हो। यहाँ पर पूरे निज़ाम को जकड़ दिया गया लाहौर के अंदर। हमारा 70% बजट जो पंजाब का है वो सिर्फ और सिर्फ लाहौर के ऊपर खर्च हो रहा है। किस पे खर्च हो रहा है? प्रायोरिटीज नहीं है हुकूमत की। यहाँ पर लाल बस, खट्टी ट्रेन, पीली टैक्सी, लैपटॉप, सस्ते तंदूर। आप मुझे ये बताइए, पिछले दिनों मियाँ शहबाज शरीफ साहब गए हुए थे PIC में, वहां पे एक पेशेंट जाता है, उसको डेट कौन सी मिलती है? एंजियोग्राफी के लिए जो टेस्ट है ये डिटेक्ट होना है कि बाईपास होना है, स्टंट पड़ने है, क्या होना है, 2018 की डेट दी जाती है मरीज को। तालीमी इदारे आपके पास नहीं है, पीने का साफ पानी आपके पास नहीं है, तो लोग कहाँ जाएं? अच्छा, कीमतें जो वो आसमानों को छू रही हैं। सबसे बड़ी अभी जो मैंने बात की लैंड ऑर्डर की, शौकत बसर साहब, ये सब तो आपके दौर में भी हो ही रहा था ना। चलिए सिद्दीक अल अब हालात पहले से बुरे हैं, अब हालात पहले से बुरे हैं। हर पैदा होने वाला बच्चा आपका 1.5 लाख का मकरूज पैदा हो रहा है। आने वाली गवर्नमेंट यही कहती है। पाकिस्तान की तारीख कितने कर्जा जब्त नहीं लिए गए जितने अब लिए गए हैं। किसान जो आपकी रीढ़ की हड्डी है उसके लिए जीना हराम कर दिया गया है, तरह तरह के टैक्सेस, फसलों की कीमतें नहीं है। अगर किसान आपका मर गया, आए दिन जो माल रोड पे बैठा होता है, तो सिद्दीक अल फारूक साहब से जवाब लेते हैं क्योंकि अभी वो बताएंगे कि आपकी हुकूमत में क्या होता रहा है। लेकिन सिद्दीक अल फारूक साहब वो बाद में बताइएगा, पहले ये बताएं कि क्यों टर्न आउट इतना कम है, क्या जमहूरियत जो है वो अवाम से हार गई है? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। महरीन, बराह रास्त आपके सवाल का जवाब, ज़िमनी इलेक्शनों में और आम इंतखाबात में हमेशा फ़र्क रहा। ठीक है, आम इंतखाबात में पूरे मुल्क का माहौल होता है, लेकिन 30% मैं अर्ज कर रहा हूँ, बड़े जमहूरी मुल्कों में भी बाज़ औक़ात आम जो जनरल इलेक्शन हैं उनमें 40 to 50% टर्न आउट होता है। यहाँ 30%, मैं नहीं कहता कि ये बहुत अच्छा टर्न आउट है, लेकिन एक तो ये छुट्टी वाले दिन इलेक्शन नहीं है, लोग ज़िमनी इलेक्शनों में अपने अपने कामों से दूसरे शहरों में आगे पीछे गए हुए होते हैं, वो इतनी दिलचस्पी नहीं लेते। लेकिन बहरहाल आपके ख्याल के, हमारे ख्याल के मुताबिक टर्न आउट ज़रा बेहतर होना चाहिए था, नहीं है तो ये जो वहाँ लोग मौजूद हैं देखना ये है कि क्या पुरअमन आपके ही लोग थे ना जो अभी जिनकी जगह ये अब ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है, ठीक है, तो वो आप लोगों ने जो डिलीवर किया वो पे सामने आता है ना। नहीं, वो आप देख लेंगे,
वोटरों की तादाद चले, देखें हाँ, ना, वो तो रिजल्ट आने पर आप ज्यादा देख बेहतर लीजिएगा फैसला होगा। हाँ कि हमारे वोटर कितनी तादाद में आए हैं। चले, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात यह है, बसरा साहब ने बहुत कुछ बातें की हैं, मैं इनकी साबिक हुकूमतों की कारकर्दगी की तरफ नहीं जाता। चले, सिर्फ इतना, प्रोग्राम का हाँ वक्त नहीं, सिर्फ इतना कि मरकज में इन्होंने हुकूमत की तो मरकज में झाड़ू फिर गया, आज़ाद कश्मीर में हुकूमत की तो वहाँ झाड़ू फिर गया, गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत की वहाँ भी झाड़ू फिर गया। अच्छा, ठीक है जी। अच्छा, अब सूरत ये है इनके पास टोटके कि बड़े अब मैं ये अर्ज करूंगा, मैं ये 2 दिन अभी मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ वगैरह में से होके आया हूँ। मुल्तान से अपना फ्राइडे, जुमे को और हफ्ते को मैं वहाँ था। वहाँ जो इस वक्त बन रही है मेट्रो, मुकम्मल होने वाली है। वहाँ लोगों से पूछा तो मैं आगे गया, उन्होंने कहा जी सारा पैसा मुल्तान ते ला रहे। मुल्तान वालों से तो वो जी बहुत पैसा लगा रहे हैं लाहौर पे। अब लाहौर 2 करोड़ से ज्यादा बड़ा शहर है। आप अंदाजा लगा लें कि अगर आज, मैं थोड़ी सी बात करने दें क्योंकि हमारी गुफ्तगू बिल्कुल दूसरी तरफ चली जाएगी। अच्छा, मैं उस तरफ वो एक लंबी गुफ्तगू है, क्योंकि जाहिर सी बात है लाहौर के इन्होंने इतनी बातें की, इन्होंने इतनी बातें की तो मैं बराबर की कर ली सिद्दीकुल फारूक साहब। अच्छा, ठीक है, इन्होंने हमारे साथ अस्पताल, हमारे एक जुमला सुन ले, अस्पतालों की बात की। देखें शहबाज शरीफ ने 2 कार्डियोलॉजी सेंटर्स बनाए, एक रावलपिंडी कार्डियोलॉजी, एक पंजाब कार्डियोलॉजी। अभी बारिशें हुई और उसके बाद शहर का जो हाल हुआ वो भी सबके सामने, बजट के बाद भी ये दिल के मरीजों का इलाज नहीं था पहले। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे वाला कार्डियोलॉजी सेंटर 10 साल से वो तमीर नहीं हो रहा, क्योंकि हमारे नुमाइंदे जरा मौजूद हैं ऑन द स्पॉट, हम पूछ देते हैं कि वहाँ पे क्या सिचुएशन है। जी, हमारे साथ असगर अली मौजूद है बुरेवाला से और इम्तियाज बेग जेहलम से मौजूद है। इम्तियाज, आपकी तरफ आएंगे जरा। जेहलम में बहुत पीछे सियासी सरगर्मियां रहीं, बहुत कुछ इस हवाले से कहा जा रहा है, कुछ ऐसे चेंजेस जो है यहाँ पे नजर आ रहे हैं जो सियासी इत्तेहाद की कुछ अजीब गरीब सी सूरत हाल भी है। पहले तो ये बताएं यहाँ पे टर्न आउट कैसा है? जी, टर्न आउट यहाँ पर 25 से लेकर 30% जो कि बहुत कम है। उसकी एक वजह तो ये थी कि आज आम तातील थी और लोग बड़ी देर से घरों से निकले हैं, और इसके अलावा जो सुबह से ही ना गर्मी का बहुत ज़्यादा जोर था, हब्स था बहुत ज़्यादा, तो लोगों ने यही बेहतर समझा कि वो घर पे रहें। और इसके अलावा इसके साथ साथ मैं ये भी बताता चलूँ कि जो उम्मीदवार हैं या जो उनके सपोर्टर हैं, वेदर दे आर फ्रॉम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या तहरीक इंसाफ के, उन्होंने भी कोशिश नहीं की है कि वोटर्स को बाहर निकालने की। जी, अच्छा, कोशिश ही नहीं की उन्होंने बाहर निकालने की। अच्छा इम्तियाज, ये भी बता दें कि ट्रेंड क्या है यहाँ पर? किस हवाले से? जी, मतलब लोगों का किस तरफ बैंड ज्यादा नजर आ रहा है, कौन सी पार्टी जो है यहाँ पर आगे आती है आपको नजर आ रही है? जो ट्रेंड है जी, जो हमने पिछले दिनों में सारी कैंपेन को बगौर इसका देखा है, जायजा लिया है, तो ट्रेंड बहुत ज्यादा जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ है। लेकिन जब लोग ज्यादा से ज्यादा जोशो खरोश से बाहर निकले और हुकूमत इसमें आड़े आए, हुकूमत जो ये लोग अगर सपोर्टर्स किसी जमात के बैनर्स लगाए, पोस्टर्स लगाए और TMAs जाके उतार दे, तो फिर लोग ज़ाहिर है बददिल होंगे। तो लोगों में इस किस्म की बददिली तो आई है, लेकिन जो ट्रेंड देखा है वो ज़्यादातर नौजवानों में देखा है। इन्होंने ना गर्मी की परवाह की है, ना रात की परवाह की है, ना दिन की परवाह की है। अच्छा, क्योंकि इम्तियाज आमतौर पे ये होता है ना, PTI जो है उनकी तरफ से वो जो कैंपेन होती है वो बड़ी तेज मतलब चलाई जाती है, जो नजर आती है, जवान उनका बाहर निकलता नजर आता है, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो बड़ा ही डिफरेंट हो जाता है। चलिए आपकी तरफ वापस आएंगे, हमारे साथ असगर अली भी मौजूद है बुरेवाला से। असगर अली, यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, टर्न आउट भी और ट्रेंड क्या है? जी, आज ज़िमनी इलेक्शन PP 232 के सिलसिला में आज पोलिंग सुबह 8 बजे शुरू हुई है, जिसका सिलसिला 5 बजे तक बिला तात्तल जारी रहा है और बड़े पुरअमन माहौल में ये पोलिंग हुई है। अभी गिनती का अमल शुरू हो चुका है। अभी तक जो गैर हतमी गैर सरकारी नताइज को 2 पोलिंग स्टेशन के आए हैं, उसमें PTI की आयशा नज़ीर जट को बरतरी हासिल है। और टर्न आउट के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि टर्न आउट जो बाज़ जगहों पे टर्न आउट 55 से भी ऊपर रहा है, लेकिन मोस्टली टर्न आउट जो है 35-35% से कम ही रहा है। जी, अच्छा, क्या वजह नजर आ रही है असगर अली? क्योंकि जेहलम में जब हमारी बात हो रही है तो वहाँ पे टर्न आउट बहुत कम है, यहाँ पर कंपैरेटिवली और वो भी ज़िमनी इलेक्शन के लिहाज से ये टर्न आउट एक बेहतर टर्न आउट है, तो उसकी वजह क्या है?
यहाँ पे लोगों की मोबिलाइजेशन जो है वो पीटीआई की तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा हुई है, और वर्किंग जो है ना पीरियड भी था इनका, जो इंतखाबी मुहिम काफ़ी अरसे से जारी थी, और लोगों में जोश व खरोश भी इस इलेक्शन में ज़्यादा देखने में आया है। इसी तरह मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी उनकी MNAs MPAs और लाहौर से आने वाली खुसूसी टीम जो है वो तकरीबन 15 रोज़ से वो इसी हलके में क़याम किए हुए है, और वो अपने वोटर्स के साथ रब्ता रखे हुए है। इसीलिए वोटर्स का जो टर्न आउट है इनके रब्ते की वजह से वो ज़्यादा रहा है। ठीक है, सही। बहुत शुक्रिया अजहर अली, आप याज बेग, आपका दोनों का बहुत शुक्रिया, हमें रिपोर्ट किया उन्होंने। अगर मुझे बता दिया जाए, एजाज चौधरी साहब भी हमारे साथ है। अच्छा, एजाज चौधरी साहब अभी कुछ देर के बाद हमें ज्वाइन करेंगे। सदीक अल फारूक साहब, आपकी तरफ आऊंगी कि टर्न आउट जो है वो बुरेवाला में बड़ा अच्छा रहा, जेहलम में इस तरह से अच्छा नहीं रहा, ये तजाद क्यों है? देखिए, अपने दोनों जगह के वोटर्स के अपने हालात हैं, अपने मामलात हैं। शायद यहाँ एफिलिएशन है, वहाँ पे किए हुए काम है। लेकिन इकबाल मेहदी साहब मरहूम जो हमारे MNA थे, उनका बेटा इलेक्शन लड़ रहा है। अब एक ये तो जेहलम की बात कर रहे हैं ना? जी, मैं जेहलम पे आ रहा हूँ, वहीं जेहलम में ही लड़ रहे हैं। मैं तो बोरेवाला की भी बात, तो बोरेवाला का बेहतर हो रहा है। मैं जेहलम की बात कर रहा हूँ कि उनका बेटा इलेक्शन लड़ रहा है। अब आपके रिपोर्टर ने ये बात की है, वहाँ के रिपोर्टर ने आपको पहले रिपोर्ट, मेरे सामने तो रिपोर्ट नहीं आई, लेकिन अगर कम भी है तो 25% है। मैं ये कहता हूँ कि मुख्तलिफ मौके पे मुख्तलिफ माहौल है। नहीं, अगर वोटर्स जेहलम के ज़्यादा लोग जो हैं वो फौज में, दूसरे महकमों में, अपने इलाके से बाहर, जो पोठवार है ना, यहाँ के लोग अपने घरों से बाहर मुलाजमतें करते हैं, और कोई गए हुए हैं ओवरसीज मुलाजमतों के लिए। जब जनरल इलेक्शंस होते हैं तो वो आ जाते हैं, ज़िमनी इलेक्शनों में नहीं आते। लेकिन मैं कहूँ कि यहाँ बैठे बैठे मैं कोई बहुत एग्जैक्ट तज्जिया कर लूँगा तो ये इसका दावा नहीं है। मैं दो बातों की तरफ आपकी तवज्जो दिलाऊंगा जो आपके रिपोर्टर हैं। एक तो ये है कि माहौल पुरअमन है, कोई गड़बड़ नहीं है। जो हसास पोलिंग स्टेशन थे वहाँ फौज अंदर बाहर पोलिंग स्टेशनों के लगा दी गई है, और ये सूबाई हुकूमत का इंतजाम है। अच्छा, दूसरा यह है कि वोटर जो भी जाए उनके पोलिंग के रास्ते में कोई रुकावट नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। अच्छा, इस दफा हाँ, सिक्योरिटी के मामला काफी बेहतर है। मैं आपकी तरफ शौकत बख्श आती हूँ, आप बात करना चाह रहे हैं, लेकिन हमें अनलीब अब्बास ने ज्वाइन किया है। लेकिन दो बातें जी, देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि एक तो 99% जिसकी हुकूमत होती है सूबे में वो इलेक्शन जीतते हैं। ये तो सूबे में भी है, मरकज में भी है, हमारे कराची में भी है, लेकिन वो हमने 100% जीते हैं। अच्छा, दूसरी बात, टर्न आउट भी कम होता है, लेकिन इतना टर्न आउट 25% आज तक मेरे ख्याल में जितने बाई इलेक्शन, क्या वजह है? मैं आपको पहले कह रहा हूँ कि लोग मायूसी की तरफ। तो फिर वहाँ क्यों? अब देखिए वहाँ क्या हुआ है, 35% आप अभी वो कह रहे हैं 55%। नहीं कह रहे, कुछ जगहों पे हमें 55% है, ऑन दी होल 35% है, उन्होंने ये कहा है। मेरे भाई, लेकिन मैं मैं बात कहता हूँ, चलिए ठीक है, मुझे बात मुकम्मल, पनामा वाले हुक्मरानों का एहतसाब नहीं होगा, जब मॉडल टाउन के शहीदों का कोई हिसाब नहीं लेगा, लोगों का निजाम। अच्छा, वो कहेंगे कि अगर मियाँ साहब के लिए कानून और है, मुकद्दस गाय है मियाँ साहब, तो उनका एहतसाब नहीं हो सकता, फिर जेलें तोड़ दें, जेलें खोल दें। मैं भी अर्ज करूँ, बुरावाला में कीमतें कम है। किस चीज की? इसलिए वहाँ टर्न आउट ज्यादा हो गया, इसलिए वहाँ टर्न आउट ज्यादा हो गया। अगर ये मेरा बुरे वाले जो हैं, ये तो मजाक के तीर हो गए, लेकिन बुरे वाला में बिजली आती ही नहीं है। मेरे दोस्त वहाँ पे रहते हैं, इतनी बुरी लोड शेडिंग है। बात ये है वहाँ पे नहीं, टर्न आउट भी वहाँ पे कोई अच्छा नहीं है। कंपैरेटिवली हमने जेहलम से कहा बेहतर है। जेहलम जहाँ पे कैंपेन हमने बहुत ज्यादा अच्छी है ना, और क्या करेंगे? 55% नहीं है सर। वापस आएंगे तो अनदीब अब्बास भी हमारे साथ है। पीटीआई का क्या स्टैंड है इस हवाले से, इस पर भी हम बात करेंगे। नाज़रीन हमारे साथ वेलकम बैक नाजरीन। बुरेवाला और जेहलम में जो ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है उस पर हम बात कर रहे हैं। टर्न आउट क्यों ऐसा है, और जो इस वक्त सियासी इत्तेहाद है उनमें भी कुछ चीज़ें हैं जिस पे हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त अनदीब अब्बास मौजूद है। इससे पहले हमने सदीक अल फारूक साहब से बात की, हमने शौकत बशर साहब से पार्टी नून लीग का तो मौक़िफ़ लिया। अनदीब, आप बताइएगा, ये जो इस वक्त टर्न आउट है बुरेवाला में या जेहलम में, इसके बारे में आप क्या कॉमेंट करती हैं, और इस वक्त आपको क्या लगता है PTI की यहाँ पे क्या स्टैंडिंग, कोई रिजर्वेशन है आपकी इस इलेक्शन के हवाले से? अगर आप देखें, ये एक ग्रेजुअल ट्रेंड जो है आपको हर जगह नज़र आ रहा है, और ये ट्रेंड जो है ये बहुत ख़तरनाक ट्रेंड है।
بیکاز اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کا جو اعتبار ہے اس سسٹم میں، اس نظام میں، وہ کم ہوتا جا رہا ہے، اور جس کی وجہ سے پھر جو آپ کو وہاں مینیپولیشن کے چانسز ہیں یا نان ریپرزینٹیشن کے چانسز ہیں وہ بہت بڑھ جاتے ہیں. ابھی آپ دیکھیں یہ جو آج الیکشن ہے، جو آج آپ لوگوں نے میڈیا نے خبریں دکھائی، پریزائڈنگ آفیسر پکڑا گیا جعلی ووٹ ڈالتے ہوئے. اچھا پھر وہ پولیس والے دکھا رہے ہیں سارے سوئے ہوئے ہیں. یہ سارے سوشل میڈیا پہ اور آپ کی الیکٹرانک میڈیا پہ یہ ساری خبریں گھوم رہی ہیں. تو یہ جب اتنا اس قسم کا ایٹماسفیئر ہو جہاں لوگ سمجھیں کہ جی چونکہ رولنگ پارٹی ہے، رولنگ پارٹی کا 40 سال کا ایکسپیرینس ہے دھانوی میں اور وہ PhD کر چکے ہیں، تو اب ہم جائیں گے بھی تو ہم اس میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو یہ وہ والا سمپٹم ہے جس کے اندر جو ٹرسٹ ان دا انسٹیٹیوشن اور ٹرسٹ ان الیکشن کمیشن اور یہ پورا جو الیکشن کا ایک بیسس ہے وہ ایک اس کی کریڈیبلٹی لوز ہو رہی ہے. اور یہ صرف ہم نے نہیں کہا. چلے ٹھیک ہے اندیم عباس، آپ کا موقف پہنچ گیا. ہمارے سیگمنٹ کا وقت چونکہ ختم ہو گیا ہے. آپ کا بہت شکریہ صدیق الفاروق صاحب، آپ کا بہت شکریہ شوکت اسد صاحب، آپ کا بہت شکریہ. یقیناً ہم نے بات کی اس وقت جو سچویشن ہے اس کے اوپر، اور یہ جو ضمنی الیکشن ہے یہ ایک طرح سے ٹرینڈ بھی بتاتا ہے کہ لوگ جو ہے اس وقت جو ان کے پولیٹیشینز ہیں ان کو کس طرح سے دیکھتے ہیں، جو پارٹیز ہیں ان کو کس طرح سے دیکھتے ہیں، ان کے احساسات کیا ہے. دوسرا اہم موضوع جس کی جانب ہم نے ابھی جانا ہے، DG رینجرز نے جہاں سندھ میں اپیکس کمیٹی کے اجلاس میں کچھ انکشافات کیے ہیں، ان حوالے سے ہم بات کریں گے. انہوں نے کہا کہ یہ جو 22 اگست کو منظم طور پر شہر میں یہ انتشار پھیلایا گیا، یہ خبریں تو آپ کو ہم پہلے بھی بتاتے رہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس کو تو ناکام بنا دیا گیا، لیکن ایک بڑی وجہ جو ہے وہ کوٹا سسٹم ہے. اب کوٹا سسٹم کے حوالے سے یہ کہا گیا ان کی جانب سے کہ اسے ختم کیا جائے، کیونکہ یہ کوٹا سسٹم ہے جو کہ ایک بڑی وجہ ہے جو معصوم متوسط طبقے کو مہاجروں کے حقوق کی خلاف ورزی کے نام پر شہر کا امن خراب کرنے پر اکساتا ہے. کیسے پیپلز پارٹی کی جو سیاست ہے سندھ میں وہ کوٹا سسٹم کی وجہ سے فائدہ اٹھاتی رہی ہے، اس سب پر ہم نے بات کرنی ہے. کوٹا سسٹم کا معاملہ اگر سدھار لیا جائے تو بہت حد تک یہ کہا جاتا ہے کہ شہر میں بدامنی کی جڑیں کاٹی جانے کے علاوہ میرٹ کی بحالی سے حقدار کو اس کا حق ملے گا، وہ اپنے حق سے محروم نہیں ہوگا، اور یہ جو اس وقت بدامنی ہے اس سے بہت حد تک نجات پایا جا سکتا ہے. ہمارے ساتھ اس وقت ہمارے سیگمنٹ میں جو ہمارے گیسٹ ہے اس حوالے سے ہم آپ کو بتاتے چلے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے رضا ہارون صاحب، رہنما PSP، اور ہمارے ساتھ فیصل واؤڈا ہوں گے، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما، ان سے ہم بات کریں گے. رضا ہارون صاحب، پہلے تو آپ سے بات کرتے ہیں، یقیناً متفق ہوں گے آپ اس وقت جو کہا ہے DG رینجرز نے، اور جو وجہ انہوں نے کوٹا سسٹم کہی ہے اس پہ بھی اپنے کامنٹ کر دیجیے گا. جی بالکل درست سمت پہ نشاندہی کی گئی، لیکن جس طریقے سے اس کو بیان کیا جا رہا ہے وہ تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں اس کو کریکٹ کرنے کی ضرورت ہے. کوٹا سسٹم جو انٹروڈیوس ہوا تھا وہ صرف سندھ میں ہوا تھا، سندھ کے شہری اور دیہی علاقوں کی میں تفریق ڈالی گئی تھی، جس کی وجہ سے میرٹ کو دبایا گیا تھا اور کوٹے کو آگے لایا گیا تھا. ون آف دا ریزنز جو گریوانسز ہیں سندھ کے شہری علاقوں کے رہنے والوں کی، کراچی، حیدرآباد، میرپور خاص، نواب شاہ، سکھر والوں کی، اور خصوصاً یہاں پہ چونکہ مینلی اردو سپیکنگ لوگ رہتے ہیں، مہاجر رہتے ہیں، تو مہاجروں کا سب سے بڑا گریوانس جو تھا وہ یہ زیادتی اور ناانصافی کا عمل تھا، جس کے خلاف جو ون آف دا پوائنٹس تھا جس کو لے کر کے الطاف حسین نے MKM کی بنیاد ڈالی، اور سب سے ٹاپ آف دا ایجنڈا کوٹا سسٹم کا اختتام تھا. لیکن بدقسمتی سے الطاف حسین نے یا MKM کے نمائندوں نے آج تک ایون جب 18ویں آئینی ترمیم ہو رہی تھی اور تمام چیزیں ریزالو ہو رہی تھیں، اس پہ انہوں نے جو ہے وہ کمپرومائز کر لیا اور کوٹا سسٹم ختم کرنے کے لیے MKM نے کچھ نہیں کیا اور گریونس کو رہنے دیا. یعنی جتنا بھی مینڈیٹ ملتا رہا MKM کو، جس نام پہ اور جس نعرے پہ ملتا رہا، MKM نے اس کے لیے عملی طور پہ ایوانوں میں جا کر قومی اسمبلی میں، سینٹ میں اس کے خلاف کوئی کانکریٹ آواز نہیں ہوئی. اور 18ویں آئینی ترمیم کے موقع پر بھی وہ جہاں ایک صوبہ سرحد والے جو ہیں وہ بڑی کامیابی کے ساتھ اپنے صوبے کا نام بھی چینج کرانے میں کامیاب ہو گئے، اور ٹھیک ہے ان کی ڈیمانڈ ہے، پوری اچھی بات ہے، خیبر پختونخوا کا نام بنا. لیکن MKM اور اس کے نمائندے جو ہیں اتنے کمپرومائز تھے اپنے جرائم کی وجہ سے، ان کی لیڈرشپ اتنے کمپرومائز تھے اپنے جو ان کے مسائل تھے اس کو دبانے کی وجہ سے گورنمنٹ کے سامنے کہ وہ اس کو اٹھا نہیں سکے. بدقسمت یہ اس کو فوراً، وہ تو 97 میں ہی بن گئے تھے، 97 میں ہی مہاجر سے متحدہ ہو گئے تھے. اور پھر اس پہ بھی آتا ہوں کہ مہاجروں کے مینڈیٹ کو لے کر MKM نے الطاف حسین کو سرو کیا. الطاف حسین کو پرسنل پروفٹ ہوئے، پرسنل ان کے پریولیجز پورے ہوئے، لیکن اسی مینڈیٹ سے اگر مہاجروں کے مسائل حل ہوتے تو یہ تو آج سے 20 سال پہلے ختم ہو جانا چاہیے. اس کو ختم ہو جانا چاہیے. اس کی گنجائش ہی آئین میں 10 سال رکھی گئی تھی. بالکل
جب یہ انٹروڈیوس ہوا تھا تو یہ 10 سال کی انٹروڈیوس ہوا, یہ باقاعدہ اس کو لیز آف لائف دیتی رہی ہے, اور ہر دفعہ لیز آف لائف دینے میں ایم کے پارلیمنٹیرینز کا رول رہا ہے, یعنی ان کے قائد نے یہ چاہا ہے. تو یہ تو اردو سپیکنگ لوگوں کو بھی اور خاص طور پر مہاجروں کو سوچنا چاہیے کہ کتنا بڑا دھوکہ ان کے مینڈیٹ کے ساتھ ویسے ہی ہوا تھا, جس کا 22 اگست کے بعد تو کوئی شک شبے کی گنجائش رہ نہیں گئی کہ ان کے ساتھ دھوکہ ہو گیا. مہاجروں نے دھوکہ نہیں دیا, کراچی والوں نے, شہر کے شہری علاقوں نے دھوکہ نہیں دیا, انہوں نے بار بار اس امید پر ہی مینڈیٹ دیا تھا. یہ تو دھوکہ الطاف حسین اور یہ جو آج ان کے ساتھ لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے ایم کے ایم نون بنا لی ہے, میرا سوال اس کا بھی جواب دے دیجئے کہ آپ کو لگتا ہے کہ ڈی جی رینجرز نے جو یہ بات کی ہے کہ کوٹا سسٹم جو اسے ختم کیا جائے, اس سے حالات بہتر ہو جائیں گے, وہ جو ایک احساس محرومی موجود ہے اس کو ختم کرنے میں یہ چیز کچھ مدد دے گی؟ دیکھیں کوٹا سسٹم جو ہے نا وہ ہے لیمیٹڈ ملازمتوں, تعلیمی اداروں میں داخلوں اور سروسز کے حوالے سے نا. ڈیولپمنٹ کا تو کوٹا سسٹم سے کوئی تعلق نہیں ہے, بجٹ ایلوکیشن کا ڈیولپمنٹ. دیکھیں لیکن لوگوں میں احساس محرومی تو پیدا ہوتا ہے نا, جو بندہ ڈیزرونگ ہوتا ہے اس کو جگہ نہیں ملتی, اور وہ بندہ جو کہ صرف اگر سندھی ہے اس کو جگہ مل جائے, اور مہاجروں کو اگر جگہ نہ ملے. ہم تفریق نہیں کرنا چاہتے, لیکن جب اس طرح سے ہوگا تو انہی چیزوں سے, چھوٹی چھوٹی چیزوں سے احساس محرومی تو بنے گا نا. میں کہہ رہا ہوں جو آپ کا ایک بڑا سوال تھا, آپ نے سوال, میں اس سے میں انکار تھوڑی کر رہا ہوں, میں تو کہہ رہا ہوں اس کو 20 سال پہلے ختم ہو جانا چاہیے تھا. میرین آپ کا سوال کچھ اور تھا, آپ نے کہا سے امن و امان ٹھیک ہو جائے گا, محرومی کیا, میں تو اس کا جواب دے رہا تھا کہ نہیں, ون آف دا ریزنز از کوٹا سسٹم. وہ کریں, اس کو تو آج نہیں 10 سال پہلے ختم ہو جانا چاہیے تھا, تو اس کو کل کر دیں, ختم کر دیں. یہ پارلیمنٹ کی آئینی ترمیم سے ہی ہوگا, یہ میری اور آپ کی خواہشات سے نہیں ہوگا, تو وہاں کر دیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ ڈیولپمنٹ میں تو اس وقت کوٹا سسٹم نہیں ہے نا, بجٹ میں تو کوٹا سسٹم نہیں ہے, ترقیاتی کام میں تو کوئی کوٹا سسٹم اپلائی نہیں ہوتا, تو وہ بھی کریں, شہر کو ترقی بھی دیں, یہاں پہ یونیورسٹیاں بنائیں, اسپتال بنائیں, اسکول تعمیر کریں, سڑکیں دیکھیں, پانی کا انتظام کریں, سیوریج کے مسائل دیکھیں, نکاسی آب ہم دیکھیں, گٹرز کے نظام ٹھیک کریں. اس میں تو کوٹا سسٹم کسی گورنمنٹ کے آڑے نہیں آتا. تو میں اس بات سے اگری کرتے ہوئے اس کا ذرا براڈر پرسپیکٹیو رکھیں کہ صرف کہ ناانصافی صرف کوٹا سسٹم کو کے تحت ہی نہیں ہوئی, بلکہ چونکہ یہاں کے نمائندوں نے کبھی یہاں کے شہر کی آواز طرح اٹھائی نہیں. ضرورت ہے. ٹھیک ہے رضا ہارون صاحب, ہمارے ساتھ اس عمران اسماعیل صاحب بھی موجود ہے, رہنما پاکستان تحریک انصاف. ان سے کہ وہ کیا اس حوالے سے کہتے ہیں. جی عمران اسماعیل صاحب, اس وقت بہت سی باتیں کی جا رہی ہے ایم کے اسٹینڈنگ کے حوالے سے, کیا عمل دخل ہوگا الطاف حسین صاحب کا, اس حوالے سے تو باتیں کی جا رہی ہیں. لیکن جو ڈی جی رینجر نے کل بات کی, آپ نے بھی ابھی سنی جو ہم بات کر رہے تھے, جس طرح سے انہوں نے بتایا کہ یہ جو واقعہ پورا پلان تھا, پھر انہوں نے کوٹا سسٹم کے حوالے سے بھی بات کر دی. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو کچھ کہا جا رہا ہے یہ ایک منظم اگر سازش تھی, تو جو پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے یہ تعداد اب بڑھتی چلی جائے گی, اور کوٹا سسٹم کی وجہ سے کچھ حالات بہتر ہو جائیں گے, ون آف دا ریزنز ہیں؟ کوٹا سسٹم جو ہے نا یہ ہمیشہ ایک ایسا ٹیبو رہا ہے جس کے بارے میں بات کرنے سے بھی سیاسی جماعتیں گھبراتی ہیں. اس پہ ڈیبیٹ تو بعد میں ہوگی, اس پہ بات نہیں کوئی کرنا چاہتا. یہ سسٹم یہ ہے کہ ایم کیو ایم ظاہر ہے کوٹا سسٹم کے اوپر بیس کر کے جماعت بنی, اور اس نے 30 سال انجوائے کیا, اور کوٹا سسٹم کا انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. یعنی انہوں نے کبھی اسمبلی میں آواز نہیں اٹھائی, خود رضا ہارون اس کے ممبر رہے, بڑے فعال کارکن رہے, لیکن کبھی اسمبلی میں ہم نے نہیں دیکھا کوئی آواز اٹھائی ہو ایم کیو ایم نے. یعنی ایم کیو ایم کی یہ سب ایک گیمکری رہی کہ صرف وہ لوگوں کو پیچھے جو شہری علاقے کے لوگ تھے ان کو اپنے پیچھے لگا کے کہ جی ہم آپ کو حقوق دلائیں گے, اور اس کو کیا انہوں نے کچھ نہیں. اس سے زیادتی یہ ہوتی رہی کہ جس کے پاس ڈومیسائل ہے بدین کا, سکھر کا, لڑکانے کا, یا کسی اور علاقے کا, اس کا گریڈ جو بھی ہو اس کو کوٹا سسٹم کے تحت میڈیکل کالج, انجینئرنگ کالج, وہاں پہ داخلہ ضرور ملے گا. اور جو یہاں پہ اے گریڈرز ہیں, بچے یہاں پہ محنت کر کے پڑھ رہے ہیں, ان کو وہ داخلہ نہیں ملے گا, اس لیے کہ وہ کوٹا سسٹم نہیں, ان کا ڈومیسائل وہاں کا نہیں ہے. یہ ایک انتہائی زیادتی والی چیز تھی, اور یہ صرف چند سالوں کے لیے ذوالفقار علی بھٹو نے امپوز کی تھی. اس کے بعد یہ کنٹینیو کی, اور اس کو کسی کے اندر اتنی ضرورت نہیں ہوئی کہ اس کو ختم کرنے کی بات کرتا. جو جاب سے لے کے ایڈمیشن. تو عمران اسماعیل صاحب, اگر اپیکس کمیٹی کا اگر یہ فیصلہ ہوتا ہے اور اگر اس پہ عمل درآمد کیا جائے گا, تو کیا سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی جو سٹینڈنگ ہے یا اس کی جو ایک ان کا جو ایک اسٹرانگ پہلو ہے متاثر نہیں ہو جائے گا؟ دیکھیے نمبر 1 تو یہ کہ ڈی جی رینجر صاحب جو ہیں وہ یہ ان کا کام ہی نہیں ہے کہ وہ اس کو آئیڈینٹیفائی کریں, لیکن کیونکہ سیاسی جماعتیں اس میں بات نہیں کر رہی, گھبرا رہی ہیں, اس کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر رہی, تو لہٰذا انہوں نے ایک چیز کو آج کم سے کم ایک آواز اٹھائی ہے جس کے اوپر ڈسکشن تو شروع ہوا, جس کے اوپر کوئی بات کرنے کو تو بیٹھا آپ کے ٹی وی چینلز کے توسط سے صحیح, لیکن ایک یہ بڑا میں سمجھتا ہوں کہ جو ڈی جی رینجرز نے آج کیا ہے
یہ بڑا قابل ستائش اقدام ہے کہ انہوں نے ایک وہ بات کھل کے کہی ہے جس کو بہت وجہ بنیاد جیسے کہ کہا جاتا ہے. بالکل درست. ٹھیک ہے عمران اسماعیل صاحب, ریپرزینٹیٹیوز ہیں نا عوام کے, وہ اس بات کو کرنے سے گھبرا رہے ہیں, تو انہوں نے یہ بات کر دی. چلے ٹھیک ہے. عمران اسماعیل صاحب آپ کا بہت شکریہ. رضا ہارون صاحب آپ کا بہت یہاں موضوع تھا. کراچی میں سندھ میں جو وجہ انتشار ہے اس کو ایڈریس کیا ہے ڈی جی رینجر نے, اور اگر آواز اٹھائی گئی ہے تو اس آواز کی طرف کان بھی دھرے جانے چاہیے, یہ ہمارا کہنا ہے. اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھیں گے, بریک لیں گے. بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو انگلش ٹیم جس نے گرین شرٹس کی درگت بنا دی, اور یہ کوئی سرپرائز نہیں ہے, ہر دفعہ اس طرح کے سرپرائزز ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں, لیکن کپتان کا یہ کہنا کہ پاکستان کی جو ٹیم ہے ہماری ٹیم بہترین ٹیم ہے, یہ ایک بڑی عجیب سی بات لگی. کس طرح سے وہ کہتے ہیں, کیسے اس کو وہ ڈیفینڈ کرتے ہیں, اس پہ ہم بات کریں گے, لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ڈاکٹر صغیر صاحب سے, رہنما پاک سے زمین پارٹی, کہ اس وقت جو استعفوں کی خبریں گردش کر رہی ہیں ایم کیو ایم کے اندر, بہت سے لوگ جو ہیں کھلے دروازے سے باہر جا رہے ہیں, تو اس میں کتنی ایک حقیقت ہوگی؟ جی ڈاکٹر صاحب. ہاں, میں یہ عرض کر رہا تھا یہ بریک سے پہلے کہ فاروق ستار صاحب کا جو ایکشن تھا, تو وہ ایک تو آرٹیکل 17 کلاس 2 کے تحت جو پارٹی ایسی ملک دشمن سرگرمی میں ملوث ہو یا غرضداری کی مرتکب ہو رہی ہو, اس کے لیے یہ گورنمنٹ کے پاس آپشن ہے کہ وہ سپریم کورٹ میں ریفرنس بھیج دیں, اور وہ پارٹی 15 دن میں بھیج دیں, وہ پارٹی بین کر دی جائے. تو فاروق ستار نے اس سے بچنے کے لیے الطاف حسین صاحب کو یہ یقین دلایا کہ وہ پارٹی کو بھی بچا لیں گے, ان کو بھی بچا لیں گے, اور ڈیٹیچ ہو گئے, اور اسٹیبلشمنٹ کو دوسری طرف یہ باور کرایا کہ ہم الطاف حسین صاحب کا چیپٹر ہی ختم کر دیں گے. یہی ماضی میں ہوا. جو مصطفیٰ کمال صاحب نے بات کی کہ واقعی لوگ استعفیٰ دینے جا رہے تھے, کیا لوگ آپ کی طرف آ رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے, اس میں کتنی ایک صداقت ہے؟ دیکھیں بالکل یہ آپ دیکھتی جائیے گا, لوگ آتے جائیں گے, اور لوگ ہم سے رابطے میں. ایسا نہیں ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ میں آج جو لوگ ہیں وہ رابطے میں نہیں, بالکل رابطے میں, اور اس بات کا اندیہ مسلسل دے رہے ہیں. اور آپ دیکھتے رہیے گا 22 اگست کو خالد بن ولایت نے متحدہ قومی موومنٹ چھوڑ دی, پاک سرزمین میں شمولیت اختیار کی. 28 اگست کو آصف حسنین صاحب آ گئے, اور اسی طرح سے یہ سلسلہ چلے گا. اور اس سے بڑھ کے ہمارے پاس آرگنائزیشنل ہرارکی ہماری اسٹرینتھن ہوتی جا رہی ہے. ہماری عوامی رابطہ مہم شروع ہو چکی ہے, ہم شہر میں آفیسز کھول رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں جو یعنی کہ افواہیں جو گردش کر رہی ہیں ڈاکٹر صاحب, آپ یہ کہہ رہے ہیں جو افواہیں گردش کر رہی ہیں ان میں کسی حد تک صداقت موجود ہے. آپ کا بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے. ایک اور اہم موضوع ہے جس پر کہ ہم نے بات کرنی ہے. اس سے قبل تو ہم نے بات کی ایم کیو ایم کی سچویشن پہ بات کی, وسیم اختر صاحب پہ بات کی, میئر کراچی ہیں, اور کس طرح کے میئر کراچی وہ ثابت ہوں گے جب ان کے پاس اختیارات نہیں ہوں گے, جب وہ وہاں پہ موجود ہوں گے جہاں سے کراچی شہر کو چلانا مشکل ہو جائے گا تو کیا ہوگا. پاناما لیکس کی بھی ضرور ہم نے بات کرنی ہے. یہ معاملہ کہاں تک پہنچا ہے؟ ستمبر میں جو کہا جا رہا تھا کہ سیاسی درجہ حرارت جو ہے وہ کافی بڑھ جائے گا, کیا واقعی بڑھ جائے گا, یہ معاملہ بیٹھ چکا ہے؟ اس کا فیصلہ 3 ستمبر کو عمران خان صاحب کی جو سونامی ہے وہ دیکھ کر بھی ہو جائے گا. لیکن اس حوالے سے 2 بڑی ڈیولپمنٹس ہیں. پہلے تو یہ کہ آج شاہ محمود قریشی صاحب نے اعتزاز احسن سے ملاقات کی اور پیپلز پارٹی کے جیالوں کو کپتان کے ٹائیگرز کی سونامی جوائن کرنے کی دعوت دے دی ہے. اس پر دونوں رہنماؤں نے میڈیا ٹاک بھی کی. پہلے آپ کو سنواتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا. ٹی او آر کمیٹی آپ کی بے پناہ کوشش کے باوجود, آپ کے فراخ دلی اور لچکدار رویہ جس کا آپ نے مظاہرہ کیا, اس کے باوجود حکومت کی ہٹ دھرمی, حکومت کا رویہ جو ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے وہ اپنی موت مر گئی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اب مزید اس میں ہمیں جان دکھائی نہیں دیتی. انہوں نے جو دعوت دی ہے 3 ستمبر کی, اس پہ ہم نے خورشید شاہ صاحب اور میں, ہم اپنی پارٹی قیادت, باقی پارٹی قیادت سے مشاورت کریں گے. یہ دعوت نامہ آپ کی جانب سے جو آیا ہے اس کو ہم وہاں بھی رکھ دیں, ڈسکس کر لیں, اور پھر ہم ان کے اس کو پھر عمل جو بھی پارٹی جائے گی اور کرے گی, فیصلہ کرے گی, اس سے ان کو آگاہ کریں گے.
جی، یہ گفتگو تو آپ نے سنی. اس کے علاوہ اعتزاز احسن صاحب نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ پاناما لیکس کا معاملہ جو ہے ایک انتہائی اہم موڑ لے سکتا ہے. وہ یوں کہ ان کے مطابق حسین نواز نے 42.50 ملین پاؤنڈ کی جو پراپرٹی ہے وہ 1 ہائیڈ پارک لنڈن میں خریدی ہے، جو کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ مے فیئر فلیٹ سے بھی زیادہ مہنگی ہے، اور اس کی دستاویزات منظر عام پر آتے ہی حکومت کے لیے کیا مشکلات مزید نہیں بڑھ جائیں گی، یا پھر اس کے جھوٹا ثابت ہونے سے نون لیگ کو اپوزیشن پر نفسیاتی برتری حاصل ہوگی. یہ اب تک کھلنے میں اب چند دن باقی ہیں. ان سب پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں اس وقت موجود ہیں اندیب عباس، رہنما پاکستان تحریک انصاف. ہمارے ساتھ موجود ہیں حیدر زمان قریشی صاحب، رہنما پاکستان پیپلز پارٹی، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں لائن پہ جوائن کریں گے طلال چودھری صاحب، رہنما پاکستان مسلم لیگ نون. اندیب آپ سے آغاز کر لیتے ہیں. باقاعدہ دعوت دے دی آپ لوگوں نے ان کو، پہلے بھی دعوت دیتے رہے، لیکن ایک جو کوشچن مارک ہمیشہ ہے وہ یہ کہ خورشید شاہ صاحب کہتے ہیں آپ لوگ جس طرح سڑکوں پہ نکل آئے، اس معاملے میں بھی تھوڑی سی مشاورت آپس میں کر لیتے، مل جل کے نکلتے. تو یہاں حکمت عملی میں اختلاف ہے لیکن دعوت دی جا رہی ہے. کیا مطلب کیا پلان کیا کریں آپ لوگ؟ آ جائیں گے وہ لوگ ساتھ آپ کے؟ دیکھیں، ہم نے تو ہر پارٹی کا ایک ہوتا ہے، اپنا اسٹریٹجی ہوتی ہے، اور ہم نے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ جو ٹی آرز کی کمیٹی ہے بہت متحد ہیں، سب اپوزیشن اکٹھی ہے اس میں، لیکن یہ جو حکومتی رویہ ہے، اور وہ اعتزاز احسن صاحب بھی ساتھ ہمارے کہتے رہے کہ یہ خانہ پوری ہوگی، اور یہ صرف اس کو لمبا کھینچنے کے لیے کہ کسی طرح کوئی ایشو اور آ جائے اور یہ دب کے نیچے ہو جائے. کیونکہ اگر 5 مہینے وزیر اعظم صاحب نہیں پیش اپنے آپ کو کر رہے اور آ کے ہمیشہ جھوٹ بول کے چلے جاتے ہیں، اسمبلی کے فلور پہ جھوٹ بول کے چلے گئے کہ میں نے منی لانڈرنگ کی اور وہ والد صاحب پہ الزام لگا دیا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ان کو پتا ہے کہ جب بھی ٹی او آر بنے گا اور پنڈورا باکس کھلے گا یہ سارے اس میں پکڑے جائیں گے. تو ہمارے پاس ہم نے ساری آپشنز سائملٹینیسلی کی ہیں. ہم الیکشن کمیشن میں بھی گئے، ہم سپریم کورٹ میں بھی گئے، ہم اسمبلی میں بھی گئے، ہم ٹی او آرز کمیٹی میں بھی گئے، عوام کی عدالت میں بھی گئے. اور آپ دیکھیں، میں آپ کو ایک بڑی کلیئر بات بتاؤں، جب یہ بیچ میں رمضان ہوا تو بہت سے اور ایشوز آ گئے. یہ جو پاناما لیگ اگر ہم نہ کرتے، وہ جلسہ جو ہے ہمارا جو پنڈی اور اسلام آباد کا تھا، تو یہ دوبارہ اس ایشو کو الائیو کرنا مشکل ہے. جب عوام اٹھتی ہے تو پھر میڈیا کو بھی اور ریلیو ہو جاتا ہے ایشو جو ہے دوبارہ. ٹھیک ہے، نہیں اس لیے عوام کو تو ہم ساتھ ساتھ لے کے چلیں گے. اس ایشو کو آپ اسی زوردار طریقے سے اٹھا پائیں گے، اور آپ لوگوں کا ان کے ساتھ مل جانا اس تحریک میں جو ہے وہ اسے مزید طاقتور کر دے گا؟ بہت شکریہ. دیکھیے، جہاں تک پاناما لیکس کا تعلق ہے، یہ ایک بہت اہم قومی مسئلہ بن چکا ہے. جتنے بھی مسائل آئیں، ایم کیو ایم کا سلسلہ چل رہا ہے، کراچی آپریشن چل رہا ہے، بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں، لیکن اس کے جب تک جوابات نہیں ملیں گے قوم حساب مانگ رہی ہے. الیکشن کمیشن میں ہماری جماعت بھی گئی، پاکستان تحریک انصاف نے بھی پٹیشن فائل کی، ٹی او آر کمیٹیز کا بھی آپ نے ساؤنڈ بائٹ ابھی چلایا. ہم نے ہر موقع دیا حکومت کو، لیکن انہوں نے ٹائم کو گین کرنے کی کوشش کی. اب پی ٹی آئی سپریم کورٹ میں بھی چلی گئی ہے، غالباً جماعت اسلامی بھی گئے ہیں. ہم نے جو اپنی پلاننگ کی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ہماری پاس پورا مکمل ایویڈنس موجود ہے. ہم ہر قانونی اور آئینی راستہ جو ہے اس کو سڑکوں پہ، اگر ہماری قیادت نے فیصلہ کیا، ہمیں یہ انویٹیشن آیا ہے، اگر فیصلہ کیا تو ہم دیکھیں گے، لیکن ہماری سمت ایک ہے، ہمارے راستے، ہمارا طریقہ کار مختلف ہو سکتا ہے، لیکن جہاں تک احتساب کا عمل ہے، جہاں تک پاناما لیک پہ، ہم بالکل تمام اپوزیشن پارٹی، اور ہم چاہتے ہیں کہ حکومت جو ہے اور حکومتی نمائندے اس کا جلد سے جلد حل کریں، اس سے پہلے کہ کوئی اور پیچیدہ بحران آ جائے. چلے ٹھیک ہے. طلال چودھری صاحب، آپ نے بھی گفتگو سنی، لیکن آپ لوگ کا جو ریاکشن ہے، جو رد عمل اس وقت سامنے آ رہا ہے، اس سے ایسے لگتا ہے جیسے حکومت کو کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ سیلف کانفیڈنس ہے اس وقت آپ لوگ کا، یا واقعی حکومت کے لیے کوئی خاص تشویش کی بات نہیں ہے، یا اوور کانفیڈنس بلکہ میں کہوں گی ہے؟ دیکھیے، اس میں 2-3 باتیں ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ یہ الزامات پچھلے 25 سے 30 سال سے بار بار لگائے جاتے رہے، اور ان الزامات پہ مختلف حکومتیں جو ہیں وہ تحقیقات کرتی رہیں، اور اس میں کئی ایسی دور حکومت بھی تھے جو کہ مشرف جیسے، جبکہ کالا قانون جو تھا اس ملک میں رائج تھا. اگر اس میں کوئی حقیقت ہوتی تو یہ پچھلے کئی ادوار میں یہ یقیناً کہیں نہ کہیں سامنے آ جاتی. تو ایک تو یہ وجہ ہے کہ ہم کوئی اس میں پریشان نہیں ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ آج آپ نے دیکھا کہ جو ریٹ ہے اس کو سپریم کورٹ نے بھی واپس کر دیا، کیونکہ سپریم کورٹ سمجھتے ہیں کہ یہ الزامات یا یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ صرف ایک سیاسی الزام تراشی ضرور ہے، اس میں باقی کوئی چیز ایسی موجود نہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا اگر کہنا مانا ہوتا پی ٹی آئی نے تو آج امبیرسمنٹ نہ ہوتی انہیں،
اور پہلے وہ عوام کے عدالت میں یا احتجاجی تحریک کے لیے بھی پیپلز پارٹی کی مرضی کے بغیر نکلے، اس کا حشر آپ نے پنڈی میں دیکھا، اور آج انہوں نے کہا تھا کہ عدالت نہ جائیں، سپریم کورٹ نہ جائیں، اور آج ان کی بات. لیکن طلال چودھری صاحب، یہ جو ابھی ایک کچھ نئی دستاویزات جو ہیں جو منظر عام پر آ رہی ہیں، ون ہائیڈ پارک کے حوالے سے کہا جا رہا ہے، تو آپ کو نہیں لگ رہا کہ مشکلات زیادہ بڑھ جائیں گی نون لیگ کے لیے اب؟ دیکھیے یہ پراپرٹیز کے وہ 1 ہے یا 2 ہے یا 10 ہے، اور کبھی یہ سارے الزامات تقریباً 90 کی دہائی کے ہیں، اور اگر ان میں حقیقت ہوتی تو میں نے کہا اس کی بے شمار انکوائریاں بے شمار عدالتوں میں زیر التوا رہے، کوئی نہ کوئی رزلٹ ضرور نکلتا. اور اب بھی ہم تیار ہیں، اگر کوئی ادارہ جیسے کہ یہ سپریم کورٹ گئے ہیں، اس سے پہلے یہ الیکشن کمیشن میں موجود ہیں، اس سے پہلے یہ اسپیکر کے پاس گئے ہوئے ہیں، تو یہ جو ادارہ ہمیں بلائے گا، جہاں ادارہ ضرورت ہوگی، ہم بالکل اپنے شواہد بھی پیش کریں گے. لیکن ان کے پاس کیونکہ کوئی مصدقہ شواہد موجود نہیں ہے، صرف ایک میڈیا ٹرائل، ایک رٹ کر دیتے ہیں، اس کے بعد میڈیا ٹرائل شروع ہوتا ہے. اور یہ عمران خان صاحب کی ہمیشہ یہی عادت رہی ہے کہ رٹ کے اندر کچھ نہیں ہوتا، سارے کا سارا زور وہ میڈیا ٹاکس پہ اور عوامی تقریروں پہ لگاتے ہیں. اسی وجہ سے ہمیشہ آپ لوگ سارے کا سارا زور جو ہے پہ عوام میں آ کے لگاتے ہیں، نہ اسپیکر کے سامنے کچھ ہو سکا، نہ الیکشن کمیشن کے آگے، نہ سپریم کورٹ. اب آخر میں عوام رہ گئے، عوام کو بھی نہ نکال پائے تو پھر کیا کریں گے؟ پہلے تو میں تھوڑا سا مجھے ہمدردی ہے ان سے. پہلے تو سپریم کورٹ نے بالکل خارج نہیں کی، انہوں نے الیکشن کمیشن کا بھی کہا تھا، الیکشن کمیشن نے کہا تھا واضح کاپیز ہمیں دیں، ہم سے پڑھا نہیں جا رہا. اس کے بعد نوٹس چلا گیا وزیر اعظم کو، اس پہ بھی انہوں نے باہر آ کے یہ گینگ آف 4 جو ہے یہی کہیں گے. تو آج بھی انہوں نے اس پہ ایک جو اعتراض کیا اس پہ انہوں نے خارج نہیں کی. پہلی بات تو یہ تو جھوٹ بولنا، یہاں آ کے اور کہہ دینا خارج کرنا، اس سے ان کا پاناما لیکس خارج نہیں ہوگی. دوسری کتنی اسٹرانگ فوٹنگ ہوگی یہ نئی 20 یا 25 سال سے یہ ICIJ نے یہ کیس نہیں کیا تھا. یہ پاناما لیکس جو ہے یہ ثبوتوں کے ساتھ ہے، تو جہاں مرضی جائیں. اس دفعہ نہ ان کو جدہ بھاگنے دینا ہے، نہ ٹرکی بھاگنے دینا ہے، نہ UK بھاگنے دینا ہے، نہ دبئی بھاگنے دینا ہے. ان کو پکڑ کے رہنا ہے. میں کیونکہ وقت مختصر ہے، پاناما لیکس یقیناً 25 سال پرانا سبجیکٹ نہیں ہے، قوم کے سامنے ابھی آیا، لیکن اہم بات جو آپ نے کی ہے ون ہائیڈ پارک کی، اس کے جو تانے بانے ہیں نا، یہ جہاں سے LNG آ رہی ہے نا، یہ وہاں جا کے ملیں گے. یہ لی بھی ان سے گئی تھی اور دی بھی ان کو گئی ہے، اور لی بھی سستی تھی اور انفلیٹڈ پرائس پہ اب بیچی جا رہی ہے. اس کے 2-4 دن میں تفصیلات آ جائیں گی، اور یہ ایک بہت امبیرسنگ مومنٹ ہوگا ان کے لیے، کیونکہ یہ اس کی اونرشپ بھی پہلے نہیں مانتے تھے، اور اب جو بات اعتزاز صاحب نے کی ہے، اس کے جو شواہد آئیں گے اور اس کی جو منی ٹریل آ رہی ہے، اس میں جو ایک پراپرٹی اگر 30 روپے کی ہے تو وہ 3000 روپے کی کون بیچ سکتا ہے. اس میں بہت سارے کک بیکس اور اس قسم کی چیزیں بھی ہیں جو آپ کو نظر آئیں گی. اور سیف الرحمان صاحب جو LNG کے بادشاہ بیٹھے ہیں قطر میں، وہ ان کا نام بھی اس میں آئے گا. طلال صاحب بہت ہی فرم فوٹنگ پہ لگ رہی ہے اس وقت اپوزیشن جو ہے، اور وہ جو بار بار کہا جا رہا تھا کہ یہ لوگ جو ہے یہ انتشار کا شکار ہے، بکھر گئے ہیں. تو یہ تو دیکھیے یہاں پہ ابھی اکٹھے بیٹھے، وہاں پہ شاہ محمود صاحب، اعتزاز صاحب، وہ بھی اکٹھے ہونے کی باتیں کرے. کچھ خطرہ پھر محسوس اب ہو رہا ہے حکومت کو کہ اب بھی نہیں ہو رہا؟ ایک تو اگر یہ سب لوگ اکٹھے بھی ہوں تو ان کا حق ہے، اور ہم پھر بھی اس لیے خوفزدہ نہیں، کیونکہ ہمارے ایسی کوئی چیز موجود نہیں ہے یا ایسی کوئی ڈرنے والی. کیونکہ ہم کوئی عمران خان کی طرح یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ ہمیں بلیک میل کر رہے ہیں، کیونکہ ہم بلیک میل ہو نہیں سکتے، اس لیے کہ ہماری کوئی ایسی کمی کوتاہی غلطی نہیں ہے. ہم ویلکم کریں گے، یہ اکٹھے ہو کے کوشش کریں یا علیحدہ علیحدہ کریں، لیکن ابھی تک یہ کہیں اکٹھے نظر نہیں آئے، نہ اسپیکر کے پاس، نہ سپریم کورٹ میں، اور نہ ہی تحریکوں میں. ہر جگہ علیحدہ علیحدہ ہیں. یہ باتیں باری باری تو گئے نا، اکٹھے گئے نہ گئے، لیکن گئے تو صحیح نا. دیکھیں نا، سپریم کورٹ میں تو صرف PTI اور جماعت اسلامی گئی. پیپلز پارٹی نے کہا تھا کہ شرمندگی ہوگی، آپ کو نہ جائیں، اور وہ سچے نکلے. اسی طرح انہوں نے کہا تھا عوامی تحریک چلانے سے پہلے ہمیں آن بورڈ ضرور لیجیے گا، لیکن خان صاحب ہمیشہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ کسی کو خوش کرنے کے چکر میں پہلے اب. اور آپ دیکھ لیجیے گا، میری بات یاد رکھے، کل الیکشن ہوگا تو اس میں پتہ چل جائے گا عوام الزامات کے ساتھ ہیں کہ الزام نواز شریف کے ساتھ. چلے ٹھیک ہے. طلال چودھری صاحب آپ کا بہت شکریہ. ایک بات کرنا چاہوں گا، کٹھے تو ان کے کیبنٹ کے وزیر کیبنٹ میٹنگ میں نہیں آتے، تو ہم تو پھر بھی کٹھے ہیں. چلے ٹھیک، یعنی پیپلز پارٹی اور PTI کے حوالے سے بھی کچھ اس طرح کی باتیں کی جاتی، لیکن چلے ہم پروگرام چونکہ وقت ختم ہو گیا. آپ کا بہت شکریہ عزمان صاحب، اندیب آپ کا بہت شکریہ، طلال چودھری صاحب آپ کا بہت شکریہ. بس اب امید کرتے کہ جب عوام اگر سڑکوں پہ آتے تو ماڈل ٹاؤن جیسا واقعہ جو ہے خدا نخواستہ دوبارہ نہ پیش آئے، متشدد راستہ نہ اختیار کیا جائے. مجھے ویرین سپتین کو اجازت دیجیے گا، اپنی دعا میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.